الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم دیکھتے نہیں، اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے پانی، پس ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے طرح طرح کے پھل جن کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اور پہاڑوں کے بھی رنگ کے ٹکڑے ہیں، کوئی سفید کوئی سرخ، مختلف رنگوں میں، اور بعض حصے سخت سیاہ، اور انسانوں اور چپایوں اور جانوروں کے رنگ اسی طرح جدا جدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس مال سے جو ہم نے انہیں دیا، خفیہ اور علانیہ، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز نقصان والی نہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں پورا دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ بے شک وہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ اور جو کتاب بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجی گئی ہے، وہ سراسر حق ہے، وہ تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے احوال سے باخبر ہے، وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا ان کو جنہیں ہم نے چن لیا تھا اپنے بندوں سے، پس بعض ان میں اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض میانہ رو ہیں، اور بعض سبقت لے جانے والے ہیں نیکیوں میں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ یہی بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ سدا بہار باغات ہیں، وہ ان میں داخل ہوں گے، پہنائے جائیں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار، اور ان کی پوشاک وہاں ریشمی ہوگی، اور کہیں گے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے دور کر دیا ہم سے غم۔ یقیناً ہمارا رب بہت بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، جس نے ہمیں بسایا ہے ابدی ٹھکانہ پر اپنے فضل سے۔ نہ چھوئے گی ہم کو یہاں کوئی تکلیف، اور نہ چھوئے گی ہم کو تھکن، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ تیار ہے۔ نہ ان کو آئے گی موت کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے دوزخ کا عذاب۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکر گزار کو، اور وہ اس میں چیختے چلاتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہم کو یہاں سے نکال، ہم بڑے نیک کام کریں گے، ایسے نہیں جیسے پہلے کرتے تھے۔ کیا ہم نے تم کو اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی، جس میں قبول کر سکتا تھا جو نصیحت قبول کرنا چاہتا، اور آیا تمہارے پاس ڈر سنانے والا، پس مزہ چکھو اپنے کیے کا، ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جواب منکرین کے لیے جو یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج ہے، ہمارے انکار کے باوجود ہمارے پاس اپنے رسول بھیجتا ہے، اور اب اتنے رسولوں سے منکر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے یہ رسول آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بات کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کے لیے بار بار کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج ہے، تو حکم ہوا اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی رب ہے اور قادر مطلق ہے۔ اس نے آسمان اور زمین بنائے، انسان کی ہر ضرورت پوری فرمائی، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کیا، اس کے لیے اناج اگایا، جانور بنا کر اس کی خوراک، پوشاک اور رہائش کا انتظام فرمایا۔ سورج، چاند، ستارے، دن رات، سردی گرمی، موسم اس کے حکم سے ہر وقت اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ وہی پیدا کرنے والا ہے، دینے والا ہے اور مارنے والا ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر کے تمہاری جگہ دوسری مخلوق پیدا فرمائے۔ محتاج ایسی ذات نہیں ہو سکتی۔ بدبختو، محتاج تم ہو جو ایک ذرہ کو بھی نہیں بنا سکتے، ایک ذرے پر اختیار نہیں رکھتے۔ اگر ایک سانس تمہارا بند کیا جائے تو زندہ نہیں رہ سکتے، اور تم کائنات کی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ ہر طرح اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی قدرت کار فرما ہے،
اور اسے محتاج کہہ کر اپنے لیے دونوں جہانوں کی تباہی اور بربادی خریدتے ہو؟ تم کو جو حکم دیا گیا ہے وہ تمہاری بہتری کے لیے فرمایا گیا ہے۔ تم گناہوں سے بچ کر ایک اعلیٰ زندگی گزار سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے اس کے بدلے 10 گنا، 700 گنا اور پھر بے شمار حاصل کر سکتے ہو۔ یہ ساری تمہاری گمراہی اس وجہ سے ہے کہ تم اپنے ارد گرد کو دیکھ کر بھی نہیں دیکھ سکتے، تم سب کچھ سن کر بھی نہیں سن سکتے، اس لیے کہ تمہاری سماعت بصارت مردہ ہے۔ شیطان کی کارستانی سے تم ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہو، اور اس ظلمت کا علاج نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو تم نے حاصل کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے رسول سے مخالفت شروع کر دی ہے۔ اس لیے اب تمہارا انجام دونوں جہانوں میں تباہی و بربادی ہے۔ آج کا فرمان الہی اسی حقیقت کو واضح فرمانے کے لیے ہے۔ فرمایا گیا اور بار بار یاد دلایا گیا کہ منکرو، اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ہر سو ظاہر ہے، جو کسی اور کے اختیار میں ممکن نہیں۔ ہر چیز کو دیکھ کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آسمان زمین کی تخلیق، آسمان سے پانی برسنا اور قسم قسم کے پھل سبزیاں ایک ہی زمین سے پیدا ہونا، پہاڑوں کی بناوٹ میں قسم قسم کے رنگ، کہیں درے اور کہیں راستے بند، جانوروں اور دوسرے ذی روح مخلوق کا الگ الگ رنگ، شکلیں، انسانوں کی شکلوں میں اختلاف۔ حضرت عمر نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین انسانوں کو دیکھ کر ہوا۔ ہر انسان کا چہرہ صرف ایک بالش ہے، اور اربوں انسانوں میں کوئی ایک انسان بھی دوسرے کی شکل نہیں رکھتا۔ یہ ایک ایسی عجیب قدرت ہے جو سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس کا علم تو ان کو ہو سکتا ہے جو علم رکھنے والے ہیں۔ یہاں صحابہ کرام اور تابعین نے کئی جگہ فرمایا کہ علم سے یہ مراد نہیں کہ وہ مختلف کتابیں پڑھتے ہیں، بلکہ علم سے مراد وہ نور ہے جو انسان کے لیے ہر چیز کے پردے اٹھا دیتا ہے، اور اس رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی حاصل ہوتا ہے، جو نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک میں ہے۔ ورنہ بڑے بڑے علم رکھنے والے اندھے ہو کر بے جان بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں، لیکن جن کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو عظیم بدلہ دیتا ہے، کیونکہ وہ غالب اور قدردان ہے۔ اس نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کتاب عطا فرمائی جو گزشتہ ساری کتابوں اور انبیاء کی تصدیق کرتی ہے۔ جو لوگ ایسے رسول کی غلامی اختیار کر کے اپنے سینوں کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کرتے ہیں، ان کو آخرت میں عالی شان جگہ عطا فرمائے گا، اور اعلیٰ قسم کے لباس اور شان میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا عالی شان ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے دیا جہاں سے اب نکلنے کا کوئی خوف نہ رہا۔ جو لوگ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑتے ہیں، نسبت رسولی سے محروم رہتے ہیں اور ظلمت میں ڈوب کر زندگیاں گزارتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان پر سخت عذاب ہوگا جو کبھی کم نہ ہوگا، نہ وہ مر کر اس سے جان چھڑا سکیں گے، یعنی یہ عذاب ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ پھر فریاد کریں گے کہ ان کو اس عذاب سے چھڑایا جائے، لیکن ان کو جواب ملے گا کہ تم کو بہت وقت بھی دیا گیا اور ہدایت بھی، لیکن تم نے اپنی اصلاح نہ کی، اب رہو اس عذاب میں، اس لیے کہ تم نے اپنے پر ظلم کیا۔ اور جو اس گمراہی سے بچے ان کے بلند درجات ہوں گے، یعنی کوئی ایسے کہ وہ عذاب سے بچے، اور کوئی ایسے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں سے مالا مال ہوئے۔ سامعین کرام، یہ بات واضح کر دی گئی کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بدولت سے لوگ اعلیٰ مقام تک پہنچے، اور اس سے محرومی کی وجہ سے عذاب عظیم میں گرفتار ہوئے۔ یہی قیمتی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یاد الہی سے سینوں کو صاف کرنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔